دوستو، چاندنی رات، تنہائی، سبزہ و گل، لب جو، بربت، نغمہ، سبزہ فرش پر سفید پھول بکھرے ہوئے، ایسے جیسے آسمان سے ستاروں کی بارش زمین پر ہو چکی ہو۔ یہ دوشیزہ اپنے وقت کی سب سے حسین مغنیہ تھی۔ وہ اکثر چاندنی راتوں میں گنگناتی رہتی، ماحول کو اپنے نغموں کے قالب میں ڈھالتی رہتی، حتیٰ کہ رات کی دلہن کی مانگ سورج کی روپیلی کرنوں کے افشاں سے جگمگانے لگتی۔ دوستو، یہ دوشیزہ اپنے وقت کے سب سے بڑے پہلوان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پہلوان کو تمنا تھی ایک فرزند کی جو اس کا صحیح جانشین ثابت ہو، لیکن قدرت کو شاید یہ منظور نہ تھا۔ پہلوان کو میدان شجاعت کا شہسوار نہ مل سکا، مگر اس کے گھر میں ایک ایسی نغمہ مجسم نے جنم لیا جس کی آواز کی شیرینی اور موسیقی کے جادو کے سامنے بڑے بڑے شہزور خود کو کمزور محسوس کرنے لگتے۔ تو دوستو، ایک جوان رانہ آیا اور پہلوان کا قرب حاصل کرنے کے لیے زانو ادب طے کیا، خود کو پہلوان کی شاگردی میں پیش کیا۔ پہلوان نے اسے ہر طرح اپنی جانشینی کے لیے موزوں پایا، سینے سے لگایا اور فن کشتی میں یکتا بنایا۔ پہلوان اعلیٰ درجے کے 360 داؤ کا استاد تھا۔ اس نے بہت زور لگایا اور شاگرد عزیز کو 359 داؤ میں طاق کر دیا۔ صرف ایک داؤ کے لیے پہلوان پہلو بچاتا رہا۔ شاگرد کی شہرت دور دور جا پہنچی۔ بادشاہ وقت نے اس جوان کی مہارت کی تعریف سنی تو ہر کار دوڑائے اسے دربار میں طلب کیا۔ جوان کو جیسا سنا تھا اس سے زیادہ پایا۔ درباریوں نے اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے۔ اس داد و تحسین نے اس جوان کو بدمست کر دیا۔ اس نے بادشاہ کے حضور غرور سے مجبور ہو کر یہاں تک کہہ دیا، جہاں پڑھنا استاد کو جو فضیلت اور بزرگی حاصل ہے وہ ان کی پیری کے باعث ہے، ورنہ میں ان سے کم نہیں ہوں، کشتی کے فن میں ان کے برابر ہوں۔ بادشاہ کو اس کا یہ بڑبولا پن پسند نہیں آیا، لہذا اس نے حکم دیا کہ پہلوان اور نوجوان کی کشتی کے لیے دنگل کیا جائے۔ چنانچہ ایک وسیع میدان اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ اراکین سلطنت اور وزرائے مملکت اور تمام پہلوان یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ شاگرد مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اکھاڑے میں اترا اور اتنے زور سے گرجا کہ اگر دھات کا پہاڑ بھی ہوتا تو اپنی جگہ سے ہل جاتا۔ پہلوان سمجھ گیا کہ جوان قوت میں اس سے زیادہ ہے، لیکن اس نے مقابل ہوتے ہی وہی عجیب و غریب داؤ اس پر آزمایا جو اس نے اب تک چھپا کر رکھا تھا۔ شاگرد کو اس کا توڑ معلوم نہیں تھا۔ پہلوان نے چشم زدن میں جوان کو اپنے سر سے بلند کیا اور اس کے سر پر غرور کو خاک پر پٹک دیا۔ داد و تحسین کا شور بلند ہوا، جوان پست ہوا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر استاد کو خلد فاخرہ بخشا اور جوان کو ملامت کی۔
اے مغرور، تو نے اپنے محسن کے ساتھ مقابلے کا دعویٰ کیا اور خود کو ذلیل کیا۔ جہاں پر نہ استاد نے مجھ پر قوت اور زور آزمائی سے قابو نہیں پایا، بلکہ کشتی کے فن میں کچھ کسر باقی رہ گئی تھی شاید، اسی لیے وہ مجھ پر غالب آ گیا۔ بادشاہ نے ایک نظر پہلوان پر ڈالی۔ پہلوان نے 10 بستہ عرض کی، جہاں پناہ، یہ صحیح ہے کہ میں نے 360 میں سے 359 داؤں میں اسے ماہر کر دیا تھا، لیکن صرف ایک داؤ آج کے دن کے لیے بچا رکھا تھا، کیونکہ دانشمندوں نے کہا ہے دوست کو اتنا موقع مت دے کہ اگر وہ دشمن ہو جائے تو تجھے نقصان پہنچا سکے۔ جہاں پناہ، کیا حضور نے اس دانشمند کا قول نہیں سنا جس نے اپنے پالے ہوئے شاگرد سے تکلیف اٹھائی تھی؟ محسن کش شاگرد نے استاد سے تیر اندازی سیکھ کر انجام کار استاد ہی کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ تو دوستو حکایت تمام ہوئی۔ اس محسن کش شاگرد کا غرور پاش پاش ہو گیا اور اس حور شمائل دوشیزہ کا دل بھی ٹوٹ گیا۔ وہ چاندنی راتوں میں اپنا بربط اٹھاتی اور گنگنانے لگتی۔